بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قبل دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب حافظ محمد سلمان اعظم صاحب، سیکرٹری جنرل اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ الحمدللہ حمد الشاکرین، الحمدللہ حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر جواں ہو میری قوم کے جیسور و غیور، اگر جواں ہو میری قوم کے جیسور و غیور، تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ لائق صد تکریم علماء کرام، لائق صد احترام سامعین و حاضرین، سالانہ قرآن و حدیث کانفرنس آپ کی اس مسجد میں انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے قبل بھی آپ جماعت کے نامور خطباء کرام کے خطابات سماعت فرما چکے ہیں۔ میرے بعد بھی برادر مکرم حافظ محمد قسیم صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب، برادر عزیز قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب، ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، اور دیگر خطباء کے بیانات سماعت فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، اہل حدیث مسلک کے حاملین یا اس مسلک، اس تحریک کے ماننے والے اتنے ہی پرانے ہیں جتنا اسلام پرانا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اہل حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اہل حدیث کا مقام اسلام میں وہی ہے جو اسلام کا مقام دوسرے ادیان میں ہے۔ آج مارچ کے مہینے میں نظریہ پاکستان کے حوالے سے اہلیان پاکستان اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظریہ پاکستان کے محافظ، نظریہ پاکستان کے سب سے زیادہ جو محافظ ہیں، جو نظریہ پاکستان کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ اہل حدیث ہیں۔ اس لیے کہ بر صغیر میں دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری جو ہے، جس کی بنیاد پہ پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا، اس کی بنیاد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں رکھ دی گئی تھی، جب سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے حکم،
عثمان اور مغیرہ رضی اللہ عنہم سرزمین بر صغیر پہ تشریف لاتے ہیں، اور یہ لوگ طائف کے قبیلے بنو ثقیف سے تعلق رکھتے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اہل طائف کے لیے جو دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے امید ہے کہ ان کی اولادیں یا ان کی پشتیں تیرے دین کا کام ضرور کریں گی، اے اللہ تو انہیں ہدایت عطا کر، تو وہی بنو ثقیف قبیلے کے ایک ہی باپ کے 3 بیٹے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بر صغیر میں تشریف لاتے ہیں۔ 25 صحابہ اکرام سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہم کے دور حکومت میں، خلافت میں سرزمین بر صغیر کو اپنے قدموں کے ساتھ منور کرتے ہیں۔ محمد ابن قاسم کی لوگ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے ولید بن عبد الملک کے دور میں محمد ابن قاسم نے بھی دیبل کے اوپر حملہ کیا، لیکن اسلام کی دعوت، 2 قومی نظریے کی دعوت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بر صغیر کے لوگوں تک پہنچ چکی تھی، اور اہل حدیث تب سے اس علاقے میں، اس زمین کے خطے میں قرآن و حدیث کی دعوت کو پیش کر رہے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ نوجوان تحفظ نظریہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ ہے، جو رب کی توحید کی دعوت ہے، پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام کی وجہ سے، نعرے کی وجہ سے معرض وجود میں آیا تھا۔ لوگوں نے اپنی جانیں، اپنا مال، اپنی عزتیں لا الہ الا اللہ کے نام کے اوپر پیش کی تھی، اور یہ وہی نعرہ تھا، یہ وہی دعوت تھی جو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل صفا کے اوپر پیش کی تھی۔ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اے لوگو، اللہ کو ایک مان لو، اس اکیلے کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، عزت ذلت عطا کرنے والا مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بنا دیے جاؤ گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل حدیث یوتھ فورس کے ساتھ وابستہ نوجوان، طالب علم، اسٹوڈنٹس، کاروباری لوگ جو بھی اس تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کے لیے، رب کی توحید کے لیے، نبی مکرم کی ختم نبوت کے لیے، نموس صحابہ کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ اور یہ بات ببانگ دوہل قرآن و حدیث کانفرنس میں کہنا چاہتا ہوں، بالخصوص نوجوانوں کے لیے۔ آپ کو پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسی تنظیم، جماعت نہیں ملے گی جس کے مرکز سے لے کر یونٹ تک جتنے بھی ذمہ داران ہیں وہ صرف کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، کسی سے کوئی تقاضا نہیں کرتے، کوئی تنخواہ نہیں لیتے۔ ہمارا مقصد، ہمارا مشن، ہماری دعوت صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ آج نظریہ پاکستان، 2 قومی نظریہ، یوم پاکستان آپ منائیں، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق منائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، نہ کہ موٹر سائیکل کی بانسری نکال کے، رنگ پھینک کے، لوگوں کو تنگ کر کے۔ اگر آپ
تحریک پاکستان کو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں تو ایک واقعہ، صرف ایک آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ قصور کے پلیٹ فارم کے اوپر انڈیا سے آنے والی ٹرین آ کے رکتی ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، پوری ٹرین لاشوں کے ساتھ اٹی ہوئی ہے۔ ایک ڈبہ ایسا ہے جس میں سے بلکنے کی، رونے کی، سسکنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ لوگ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو وہ منظر دیکھ کر ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے کہ وہاں پر 2 سال سے لے کے 5 سال تک کے بچے ہیں، مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، پاکستان آنا چاہتے تھے، لیکن ان کی حالت ہندوؤں نے، سکھوں نے یہ کر دی کہ ان کے بازو اور ٹانگیں ان کے جسم کے ساتھ نہیں تھی۔ یہ پاکستان پلیٹ میں رکھ کے پیش نہیں کیا گیا۔ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت، 10 لاکھ لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے تھے، اپنے بچے ذبح کروائے، اپنی عزتیں گنوائیں، اپنا مال اسباب چھوڑا، اپنی جان قربان کی، پھر جا کر یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا تھا۔ آج اسی پاکستان میں جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ رب کی توحید کے لیے، سرور کائنات کی ختم نبوت کے لیے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اس میں جب دل چاہتا ہے، جب کسی کا من کرتا ہے، وہ اٹھ کر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے۔ لیکن آپ یہ عہد کیجئے، آپ اپنے ساتھ یہ وعدہ کیجئے کہ جو ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کرے گا، گستاخی کرے گا، تبرہ کرے گا، گالی دے گا، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کی زبان کو گتی سے کھینچ کر کتوں کے آگے ڈال دیں گے۔ اور کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، اصحاب محمد کا دفاع کرو گے؟ آواز نہیں آئی۔ اصحاب محمد کا دفاع کرو گے اور نکلو گے، یوتھ فورس کا ساتھ دو گے؟ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اپنے حصے کا کام، نوجوان ہو، بزرگ ہو، طالب علم ہو، کاروباری ہو، علماء ہو، خطباء ہو، اپنے اپنے حصے کا کام کرتے جائیے، اہل حدیث یوتھ فورس کا حصہ بنتے جائیے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب پاکستان میں نفاذ اسلام ہوگا، لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند ہوگا۔ تشریف لاتے ہیں اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب کے صدر حافظ محمد قسیم صاحب شیخ پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق او کما قال علیہ السلام۔ حضرات، عظیم الشان سالانہ 2 روزہ قرآن و حدیث کانفرنس میں آپ موجود ہیں۔ خطبہ جمعہ سے اور انشاءاللہ کل رات تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنت اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ مولانا رفیق خان صاحب پسروری رحمت اللہ علیہ ایک ایک سیکنڈ کے بدلے اللہ جنت میں ان کے درجات کو بلند فرمائے۔
غازی اسلام رانا محمد شفیع خان صاحب کو سروری اور مجاہد اسلام رانا محمد خلی خان صاحب کو سروری، اللہ ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ جلیلہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جماعت کے ہیرے ببر شیر مرکزی خطبہ اسٹیج پہ تشریف فرمائیں، انشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ اللہ نے اہل حدیث کو جو شرف بخشا ہے بڑے شرف ہیں، اور ان میں سے ایک شرف یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں صرف اہل حدیث کو اللہ نے عزت دی ہے کہ اہل حدیث کو ویسے مانتا ہے جیسے صحابہ نے حدیث کو مانا ہے۔ بھائیو، حدیث پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کے اقوال افعال، آپ کی تقریر، یہ آپ کی حدیث ہے۔ جس طرح آپ کا احترام فرض ہے اس طرح حدیث کا بھی احترام فرض ہے۔ صحیح مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت کچھ لوگ بدبخت ایسے ہوں گے تقیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے میری حدیث کا تذکرہ کیا جائے گا، وہ کہے گا چھوڑو بھئی حدیث نہیں چاہیے، ہمیں قرآن کافی ہے، قرآن جو حلال کہے گا ہم اسے حلال مانیں گے، قرآن حرام کہے گا ہم حرام مانیں گے۔ اللہ خبردار، پاک پیغمبر نے علیہ السلام اپنی زندگی میں خبردار کیا ہے، اور خبردار جس طرح قرآن کے حلال کرنے سے چیز حلال ہوتی ہے، اسی طرح میرے حلال کرنے سے چیز حلال ہوتی ہے۔ جو قرآن کہے وہ بھی حق ہے اور جو حدیث کہے وہ بھی حق ہے۔ آج جتنے باطل فرقے ہیں، یاد رکھنا جتنے باطل گروہ ہیں، ہر گروہ حدیث کا انکار کرتا ہے۔ کوئی بدبخت اعلانیہ طور پہ کہتا ہے میں حدیث نہیں مانتا، اور کوئی کہتا ہے حدیث تو ہے میرا مولوی نہیں مانتا، حدیث تو ہے میرا خطیب نہیں مانتا، حدیث تو ہے میرا مفتی نہیں مانتا۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم۔ مومنوں کا طریقہ کیا ہے؟ جب حدیث ان کو سنائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا۔ اللہ حدیث ہم نے سن بھی لی ہے اور حدیث کو ہم نے مان بھی لیا ہے۔ آج اللہ کی زمین پر صرف اہل حدیث ہے جس کا یہ عقیدہ ہے پاک پیغمبر کی حدیث ہو، آپ کا قول ہو، بات صحیح سند سے ثابت ہو، اللہ کی قسم ہے اور دکھانا تیرا کام ہے۔ ایک سیکنڈ سے پہلے اس حدیث پر عمل کرنا اہل حدیث کا کام ہے۔ یہ عزت اللہ نے صرف اہل حدیث کو دی ہے، کسی کو نہیں۔ اہل حدیث نہ ہو، بڑی حدیثیں ایسی میرے پیغمبر کی جن پہ عمل نہ ہو۔ آپ نے مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کا کہا، پوری دنیا میں جاؤ، پورے مسرور میں جاؤ، مساجد دیکھو، اللہ کی قسم ہے صرف اہل حدیث ہے جو اس حدیث پہ عمل کرتا ہے۔ حدیث کا احترام اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اہل حدیث ہے۔ محمد الرسول اللہ۔ او پڑھو، دل تو ہی چھڑی بیٹھے ہو، کام تے ساری راہ ٹوری رہنا، ذرا پڑھو صلی اللہ محمد۔ ببر شیر کاری یاسین بلوچ صاحب بھی آگے نے، ذرا دسو جاگن نے یا نہیں تے تانوں جگا لین گے۔ وہ آندے ہوندے میں تے اٹھ بھی بلا لینا تے گل ہی کوئی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو، حدیث کا احترام زندگی کا معمول بنا لے۔ کیوں حدیث کا احترام ہے؟ حدیث بھی وہی ہے جیسے قرآن وہی ہے، حدیث حق ہے جیسے قرآن حق ہے۔ حدیث میں میرے پیغمبر جو کہے رب کی وہی ہے۔ وہ ابو داود کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، کہتے کنت اکتب کل شیء
شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش فقال تكتب كل شيء ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتب 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 فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا الحق. کیوں احترام ہے حدیث کا، کیوں عزت ہے حدیث کی، کیوں توقیر ہے حدیث کی. حدیث وہی ہے جیسے قرآن وہی ہے، حدیث حق ہے جیسے قرآن حق ہے. حدیث پاک پیغمبر کے فرامین ہیں، صحابی ہیں. کہتے میں ہر وقت نا پاک پیغمبر کی باتیں لکھتا رہتا تھا. مجھے بزرگوں نے منع کر دیا بھی نہ لکھا کر، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں. غصے میں بھی بندے سے غلط بات ہو جاتی ہے، خوشی میں بھی بندے سے غلط بات ہوندی ہے کہ نہیں. وہ جدا اونٹ گواچا سی بخاری دی حدیث سے، تے اونٹ جدو لبا نا شام تک کھپ کھپ کے تے اونٹ نو ویکھ کے آندا ہے بڑا خوش ہو کے بھی رب نو آندا ہے ربا تو میرا بندہ ہے تے میں تیرا. وہ خوشی بہتی ہوگی تے کام اوور لوڈ ہو گیا، کام پٹھا ہی بہ گیا. خوشی میں بھی بات غلط تے غصے وچ بھی. اور کنے بندے قاری اسماعیل عتیق صاحب کو آندے نے جی غصے چ طلاق دے بیٹھا تے چلیا طلاق بندہ دیندا ہی غصے چ. کدی یہ بھی ہویا بھی بندہ کہ بھلیے لو کے اج تو نا بڑی خوبصورت لگنی ہے تے میں تینوں طلاق دیتا. انج بھی کدی ہویا ہے غصے میں طلاق ہوتی نہ لکھا کر. کبھی آپ غصے میں کبھی مسکراتے ہوئے نہ لکھ. کہتے میں رک گیا، محبوب سے ذکر کیا، پہلے لکھتا تھا اب نہیں لکھتا، پہلے تحریر کرتا تھا اب نہیں کرتا. کیا کہا مرشد اعظم نے، کیا کہا امام الانبیاء نے، کیا کہا خطیب الانبیاء نے، کیا کہا وہابیوں کے پیر نے. اکتب، اور میرے پیارے صحابی لکھا کر. مطلب کیا ہے؟ خوشی میں ہوں تب بھی لکھا کر، غمی میں ہوں تب بھی لکھا کر، دن ہو تب بھی لکھا کر، رات ہو تب بھی لکھا کر. اور تو ہر وقت ہی لکھا کر. میری زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے. اللہ کی قسم حدیث کا احترام فرض ہے. وہابیوں فرض ہے کہ نہیں؟ اور دوجیاں مسلکاں نالوں سانو رب نے عزت دیسی ہے. اسی حدیث انج مننے ہیں جویں صحابہ نے منی ہے تے خالی مسلیاں چ نہیں، عمل چ بھی. عمل چ بھی سونے نبی پاک نے حرام کھان تو منع کیتا تے وہ کھانا، پینا تیاں دے حصے کھان تو بھی منع کیتا وہ کھانے. ہر معاملے میں حدیث کا احترام کر، یہ فرض ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو احترام کرتا ہے رب اس کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، قبر میں بھی عزت دے گا، اور کل حشر کا دن ہوگا اللہ پاک پیغمبر کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا. اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کا یہ پیغام ہے. ہم قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کے منہج کو لے کر کریا کریا بستی بستی ہر جگہ پہنچیں گے. یہ 15 ہے نا شعبان ہے، تانے سنے، مینے سنے، باتیں سنی، سب کچھ سنا، پرواہ نہیں کی، کیونکہ ایک بھی حدیث ایسی نہیں میرے پیغمبر کی آپ نے شعبان کی 15 کا روزہ رکھا ہو، رات کا قیام کیا ہو، کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. اللہ کی زمین پر اگر کوئی حدیث کا احترام کرتا ہے تو وہ اہل حدیث کرتا ہے. انشاءاللہ جب تک یوتھ فورس کے نوجوان زندہ ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے خطباء زندہ ہے، قرآن کی بھی عزت ہوگی، حدیث کا بھی احترام ہوگا، اور یہ پیغام ہم پوری دنیا میں عام کریں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.